عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ لائک نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی آپ کی پسندیدہ انجوائے کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ اس میں صرف ہم بات کریں گے دین مصطفیٰ کی بات کریں گے، قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، شریعت مصطفیٰ کی ہم بات کریں گے۔ اور آپ کو تو وہ چاہیے جس میں کیا آپ انجوائے کر سکیں۔ آپ کو تو گانے سنائیے تو بہت پسند کریں گے، آپ کے سامنے اگر فلم لا کر رکھ دی جائے تو آپ کو بہت پسند ہوگا، لیکن ہم یہ سب نہیں کرنے والے ہیں۔ ہم آپ حضرات کی بارگاہ میں صرف ایک دینی پیغام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ لائک کرنا نہ کرنا یہ مرضی آپ کی ہے، لیکن سبسکرائب کرنا یہ عرض ہماری ہے، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے، آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھ پائیں۔ نہ جانے کون سی ویڈیو کی بات آپ کو پسند آ جائے۔ اور باقی لائک کرنا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس لیے نہیں کہوں گا چونکہ آپ کو جب ویڈیو پسند آئے گی تبھی تو لائک کریں گے، نہیں پسند آئے گی تو نہیں۔ اور آپ کے لائک نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دین مصطفیٰ کی بات سننا پسند نہیں ہوتا ہے، آپ کو قرآن پاک کی بات سننا پسند نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے نہ لائک کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ لائک کر دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں الحمدللہ آپ بھی قرآن پاک سننا پسند کرتے ہیں، نبی کی حدیثیں سننا آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا مگر اللہ کے سوا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیشگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ بات آپ جان لیجیے۔ تو اب ہمیں پکا یقین ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ ختم ہونا ہے۔ تو پھر ہم غرور کیوں کریں، ہم گھمنڈ کیوں کریں، ہم تکبر کیوں کریں، ہم حسد کیوں کریں؟ کیوں؟ ہماری تدبیریں، ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی موت کے مقابل؟ موت تو آنا حق ہے اور موت آ کر ہی رہے گی۔ اگر انسان 1000 بار بچنے کی کوشش کر لے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ جس دن اس کی موت کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے گا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کی روح قبض کر کے چلے جائیں گے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہو جائے گا، وہ بے قبضہ ہو جائے گا، اس کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے کچھ کہہ سکے۔
وہ موت کو ٹال سکے، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بشر کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سنیے اللہ پاک فرماتا ہے 16ویں سپارے کے اندر، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اللہ نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ملا دے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دن تم کو اسی مٹی سے پھر اٹھائے گا۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے کسی کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ صرف حکم کرتا ہے، کام خود ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب ہم جتنی چاہیں اتنی کوششیں کر لیں، بچنے کی نہیں بچ سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں حشر میں جمع ہونا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، جنت کو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو، مشرکوں کو، غداروں کو، نافرمانوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے نیکیاں کاروں کو، وفاداروں کو، اچھوں کو، سچوں کو، ایمان کے پکوں کو، دین کے محافظوں کو، قرآن پاک کے محافظوں کو، حدیث مصطفیٰ کے محدثوں کو، شریعت مصطفیٰ کے پابندوں کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں برائیاں کرنے سے گناہ ملتے ہیں، اچھائیاں کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ہم عبادت خدا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور نافرمانی خدا کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ پتہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے سال میں روزے فرض ہیں؟ پتہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ پتہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو حج کرنا فرض ہے؟ پتہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، آپ مالک نصاب ہو جائیں گے تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے؟ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، پتہ ہے، پتہ ہے، پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ ہم نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم کلمہ پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھ پاتے ہیں، نہ ہم مالک نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ دے پاتے ہیں، نہ ہم مالک نصاب ہونے کے بعد حج کر پاتے ہیں۔ اور جبکہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، 5 چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، ہم یہ سب نہ جاننے کی بات تو رہی الگ، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، تو ابھی کیا ہے؟ یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر ایک راستے پر جائیں گے تو ہمیں اس راستے پر جانے سے نقصان ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان، میں یا آپ، اگر ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر اس راستے پر جائیں گے تو ہمیں اس راستے پر جانا، نقصان کا سامنا کرنا ہے، تو کیا آپ جائیں گے؟ کیا میں جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، نہ آپ جائیں گے نہ میں، اور جائیں گے جاننے کے باوجود تو بے وقوف ہوں گے ہم، بے عقل ہوں گے ہم، پاگل ہوں گے ہم، بے شعور ہوں گے ہم۔ ہمیں اگر پتہ ہے اس راستے پر نقصان ہے تو نہ ہم جا سکتے نہ آپ۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے پر چلنے سے فائدہ ہے، اس راستے پر ہمیں کچھ آمدنی ہونے والی ہے، کہیں پیسے ملنے والے ہیں، کہیں پر خزانہ ملنے والا ہے، تو اس راستے سے نہ آپ باز آئیں گے نہ میں، آپ بھی اسی پہ جائیں گے تو میں بھی اسی پہ جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عقل مندی ہے، یہ ہماری سمجھداری ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، اللہ نے جس کام کو کرنے سے منع فرمایا ہے
اور اللہ نے بتایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو سمجھو نقصان میں جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو ناراض رکھو تو سمجھو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت سے منہ موڑو گے تو سمجھ جاؤ اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کو راضی رکھو گے، عبادت کرو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ کی رضا میں اپنی رضا رکھو گے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق کام کرو گے، تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جہنم کی آگ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی بشرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس کے باوجود بھی ہم موت کی تیاری نہیں کر پاتے، اس کے باوجود بھی نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ حشر کا غم ہے، نہ جہنم کا کوئی خطرہ ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے نا، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں ڈرتے ہیں، بالکل نڈر ہے، نو ٹینشن، صرف اپنی دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مست ہیں، ناچ گانوں میں ہم مست ہیں، خرافات میں ہم مست ہیں، ہم جاہل پن کی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں، ہم نے اس زندگی کو اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھ رکھا ہے۔ کوئی ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے، کوئی نبی کی حدیثیں پڑھ کے بتائے، ممکن ہے جو ہمارے کانوں پر اثر ہو جائے، ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے کانوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل، اس دل سے ایمان نکل گیا ہے، اس سینے کے اندر جو ہمارے ایمان کی شمع روشن تھی نا، وہ گل ہو چکی ہیں، ہمارا ایمان ہمارے سینے سے رخصت ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم ان کو سمجھاتے ہو، یہ نہیں سمجھتے، سنو، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو لوگ سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ کس چیز کی مہر؟ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، نہ وہ تمہاری باتوں کو سن سکیں گے، نہ وہ دیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کے پاس کان ہوں گے، کان ہیں، لیکن وہ کان حق نہیں سن پائیں گے۔ آنکھیں ہوں گی، لیکن وہ آنکھیں حق نہیں دیکھ پائیں گی، جیسے کہ آج آپ کے حالات ہیں، اس دنیا کے حالات ہیں، آج کے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ ایک مقام پر وہ میرے رب نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو لوگ حق سننے کے بعد انسنے، جو لوگ حق دیکھنے کے بعد اندیکھا کر جائیں، جو لوگ حق نہ بول سکیں، تو سنو، اللہ فرماتا ہے وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ آنکھوں سے اندھے ہیں۔ ارے سوال پیدا ہوتا ہے، جن کے پاس آنکھیں موجود ہیں، جن کے پاس کان موجود ہے، بولنے کے لیے زبان، ہونٹ، منہ موجود ہے، وہ گونگا بہرا اندھا کس لیے ہیں؟ جس کے پاس کان موجود ہیں، کانوں کے اندر طاقت سماعت موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، آنکھوں کے اندر قوت بینائی موجود ہے، زبان موجود ہے، زبان کے اندر قوت گویائی موجود ہے، لیکن وہ اندھے بہرے گونگے کیوں ہیں؟ محبوب نے اس بات کو واضح کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بہرے اس لیے ہیں کہ تم ان کو حق بتاؤ، وہ حق نہیں سن سکتے، تم ان کو حق دکھاؤ، وہ حق نہیں دیکھ سکتے، تم ان کو کہو کہ سچ بولو، وہ سچ نہیں بول سکتے۔
حق بولنے میں ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، حق سننے کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، حق دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ وہ ہیں جن کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہر لگا دی ہے کہ ان کے سینے کے اندر ایمان سما ہی نہیں سکتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے جو لوگ حق سننے کے بعد بھی عمل نہ کریں، جو لوگ حق دیکھنے کے بعد بھی عمل نہ کریں، جو لوگ حق کی بات آئے تو بولنے سے گھبرائیں۔ وہ نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں۔ اب اللہ کن لوگوں کو نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائیں؟ ان کو نہیں چاہتا جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے، نہیں دے پاتے، وہ اللہ کو فریب نہیں دے پاتے ہیں، صرف وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے آپ یا میں ہوں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے گریبان کو جھانک کر کے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات جو قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے کہیں ہم تک تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ایسے عمل ہمارے تو نہیں ہیں، کہیں یہ زندگی ایسی ہماری تو نہیں ہے جیسی زندگی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی ہو، اور ہم میں سے ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، ہم قرآن ضرور سن لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل سے دور بھاگتے ہیں، ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں ہم شریعت سے، ہم شریعت کی پابندی کو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ اس دن کو یاد رکھیے جس دن کہ ہمیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا، اس دنیا کو چھوڑنا، یاد رکھنا کچھ نہیں جائے گا، یہ دولت یہیں رہ جائے گی، ثروت یہیں رہ جائے گی، یہ گھر مکان زمین جائیداد سب یہیں پر رہ جائے گا، یہ تاج یہیں رہ جائے گا، یہ بہترین سوٹ بوٹ یہیں پر رہ جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو اعمال جائے گا، تو آپ کے اعمال جو آپ نے زندگی کے اندر اچھائیاں کی ہیں، جو برائیاں کی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوں گی، اور انہی کے موافق بروز محشر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس کے اچھے عمل ہوں گے اس کو انعام دیا جائے گا، جس کے برے عمل ہوں گے اس کو سزا ملے گی۔ جو اچھے عملوں کا مالک ہوگا، جس کے دامن نیکی سے بھرا ہوا ہوگا، جس کے پاس اچھائیاں موجود ہوں گی، اللہ اس کو جزا عطا فرمائے گا، اور جس کا دامن برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو کیا ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے کتنے کتنے بڑے تونگر، کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہیں؟ اس زمین پر نمرود کا بھی وجود ہوا ہے، اس زمین پر فرعون جیسے جھوٹے بادشاہ نے بھی جنم لیا ہے، جو زندگیوں کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں کی زندگیوں کا مالک تھا، وہ جسے چاہا مروا دیا، جسے چاہا زندہ رکھا۔ ایسے جھوٹے خداؤں کو بھی موت آئی ہے، اور ان کی موت ایسی موت ہوئی ہے کہ تمام دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ اللہ نے ان کو اتنی ذلت کی موت دی۔ کیا آپ شداد کے بارے میں نہیں جانتے؟ شداد کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کے دماغ کے اندر صرف ایک ہی فطور سوار تھا، ایک ہی وسوسہ اس کے دل کے اندر تھا کہ مجھے جنت بنانی ہے، جنت بنانی ہے، جنت بنانی ہے۔ اللہ نے اتنا موقع دیا، جنت اس نے بنائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟
جب اللہ نے چاہا موت کا فرشتہ بھیج کر اس کی روح قبض کروا دی۔ اور سنو، یہ قابل غور بات ہے سننے والی۔ آپ سمجھتے ہو نا کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، کاروبار۔ بزنس کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ گھر بنانا ناجائز ہے، نہ دولت کمانا ناجائز ہے۔ گھر بنانا جائز ہے، دولت کمانا جائز ہے، شہرت کمانا جائز ہے، عزت کمانا جائز ہے۔ آپ سونا کمائیے، چاندی کمائیے، دولت کمائیے، زمین خریدیے، غلہ پیدا کریے، اچھے اچھے گھر بنائیے، یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ کو عزت محبت نہ دینا، نبی کی شریعت کا احترام نہ کرنا، اللہ کی عبادت سے بھاگنا، یہ تمہارے لیے نقصان کا وہ گڑھا ہے جس میں جس دن تم ڈل جاؤ گے یا میں ڈل جاؤں گا، اس گھڑے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہماری ہمت، ہماری اوقات نہیں ہوگی کہ ہم اس گڑھے سے باہر نکل آئیں۔ یہ نقصان کے لیے وہ سمندر ہے جس میں اگر کسی نے غوطہ لگا لیا ہے تو اس کی پھر ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس سمندر سے باہر نکل آئے۔ دولت آپ بے شک کمائیے، آپ پیسہ کمائیے، اچھا گھر بنائیے، لیکن یاد رکھیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جیسے کہ شداد کی آئی تھی۔ ساری زندگی اس نے اسی فراق میں گزاری، اسی کوشش میں گزاری، جنت مجھے بنانی ہے، جنت مجھے بنانی ہے، جبکہ اللہ نے آفر کیا تھا اس کے لیے، اللہ نے موقع دیا تھا اس کے لیے، اللہ نے انعام کا وعدہ کیا تھا اپنے محبوب حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے کہ شداد سے جا کر کے کہو، اگر شداد آج بھی راہ راست پر آ جائے، ہم اس کے گناہوں کو نہ دیکھیں گے، اس کے شرک کو نہ دیکھیں گے، اس کی خطاؤں کو نہ دیکھیں گے، بس ایک بار وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ کو ہم وہ مرتبہ دے دیں گے کہ ایک توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے تمام پاپوں کو معاف کر دیں گے۔ اس نے چاہے ہزاروں لاکھوں قتل کرائے ہوں، چاہے لاکھوں عورتوں کی عزت لوٹی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار وہ توبہ کر لے، تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ہود کہہ دو جا کر کے شداد سے کہ اگر تو توبہ کرتا ہے تو سن لے، تو زندگی میں، دنیا میں جنت ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تجھے جنت کا جو حصہ پسند ہوگا اللہ تجھے اس حصے میں رکھے گا۔ تو شداد نے کیا جواب دیا تھا کہ اپنے رب سے کہہ دے مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بات اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہود اگر یہ بات ہے ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے دے، بنائے جنت، اور ہم اس کو اتنا موقع دیں گے کہ جنت بنائے۔ اللہ نے اتنا موقع اس کو دیا کہ اس نے جنت کو بنایا، لیکن جب جنت بن کے تیار ہوئی، جب وہ بہترین عمارت بن کے تیار ہوئی، اس کے اندر کوئی کسر باقی نہ رہی، اس کی بناوٹی سنوارنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی، اس کی سجاوٹ و بناوٹ جب مکمل ہو گئی، جب مکمل طریقے سے وہ ایک جنت کا نمونہ بن چکا ہے، تو اب شداد چلتا ہے ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ، ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ، ہزاروں سواریوں کے ساتھ، بڑے عیش و آرام کے ساتھ جنت کی سیر کرنے کے لیے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اسرائیل جاؤ، جنت کے دروازے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور شداد کا قدم جنت میں رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لینا۔ اللہ، یہ ہے میرے رب کا انصاف، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سنیے آگے ہوا کیا۔ شداد جب آیا اپنی جنت کے دروازے پر، آ کر کے دیکھا کہ کوئی پہلے سے موجود ہے، تیز ترار آواز میں غصے کی حالت میں آگ بگولا ہو کر کے پوچھا کہ اے نادان، تو کون ہے؟ تو میری جنت میں کیا کر رہا ہے؟
یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، تجھے کس نے اجازت دی یہاں آنے کی؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ شداد تو نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، کہا میں تیری موت ہوں، اللہ کے حکم سے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، شداد کے قدموں سے نیچے، شداد کے قدموں سے نیچے کی زمین یوں کھسکی، بے قرار ہو گیا، بے تاب ہوا، پریشان ہوا، ہاتھ جوڑ کے التجا کی، اسرائیل اپنے اللہ سے کہے کہ وہ مجھے اتنا موقع دے دے، اتنی مہلت دے کہ میں بس ایک بار، صرف ایک بار اپنی جنت کا دیدار کروں۔ آواز آئی، اسرائیل موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ، تاریخ شاہد ہے، جس شداد نے برسوں کی زندگی ایک جنت کو بنانے میں لگا دی، جب موت آئی تو یہ عالم تھا کہ اس کا ایک قدم جنت کے دروازے کے اندر تھا اور دوسرا قدم جنت کے دروازے کے باہر تھا۔ وہیں پر حضرت اسرائیل نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کیا آپ نہیں جانتے اس واقعے کو؟ جانتے ہیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر شداد توبہ کر لیتا، شداد اگر صحیح راستے پر آ جاتا، شداد اگر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، تو بھلے ہی وہ اس دنیا کی جنت کو نہ بنا پاتا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ شداد اگر تو آج توبہ کر لے تو میں تجھے جنت کا وہ حصہ عطا کروں گا جسے تو پسند کرے گا۔ حضرات محترم، سوچئے ذرا میرے رب کا یہ وعدہ، لیکن شداد نے اس فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے ویسا کرے، وہ جس کے ساتھ میں چاہے، اللہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے جزا دے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور موت حق ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی ختم ہونے سے پہلے ہمیں ایسے کام کو کرنا ہے جس سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے آگے بڑھائیں تاکہ آپ کے ذریعے کوئی بات کسی دوسرے مومن بھائی کو پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کہیں پر غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔